عامر راز رانا صاحب, یہ ویسے پنجاب حکومت کا تو دیکھیے پہلے بھی انہوں نے جو لاہور جلسے کی اجازت دی تھی ایسا لگ رہا تھا کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ دی ہے, 3 سے 5 2 سے 4 اس ٹائپ کی. تو جلسے کی اجازت تک تو تحریک انصاف کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا رانا صاحب؟ لیکن یہ ہر صورت میں ہر سیاسی جماعت کا یہ رائٹ ہے کہ اسے جلسے کی بھی اجازت ہو, جلوس کی بھی ہو, مظاہروں کی بھی ہو, لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جاری کرتی تھی اسلام آباد میں کہ آپ نے یوں رکھنا ہے یوں رکھنا ہے, وہ جو سائیکلو سٹائل ہوئے قسم کی کچھ وہ درخواستیں ہیں جو پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جواب میں اس کے شرائط آ جاتی ہیں. اچھا جی. تو اب شفیع جان صاحب نے, بڑے محترم بھائی ہیں, انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ بیرونی سازش سے, میں نے پوائنٹس لکھے یہی جو وہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا امریکہ سے سازش آئی, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, امریکہ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے, انہوں نے اس پہ وضاحت بھی کی, اور پھر کہا کہ یہ تو جنرل باجوہ کی سازش تھی. یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ سارے عمران خان کے الفاظ ہیں. لہذا پہلے تو طے کر لیں کہ وہ امریکہ نے بھیجا تھا, جنرل باجوہ نے بھیجا تھا, یا اس وقت کی اپوزیشن نے بھیجا تھا, کیونکہ ریکارڈ پہ عمران خان صاحب کے ہی مختلف بیانات ہیں. ویسے تو 25 مئی 2022 کو گڈ ٹو سی والا جلسہ کیا تھا, 9 مئی 2023, 26 نومبر 24, 5 اگست 2025 جو عمران خان نے کہا تھا نقطۂ عروج پہ ہوگی, اور علی امین گنڈاپور نے کہا نہیں ابھی تو 90 دن کی آغاز ہوگا 24 فروری 2026. تو ظاہر ہے کہ ان کو اجازت تو نہیں مل رہی نا, مسلسل ایک پابندی ہے. جلسہ سنگجانی والا بھی ہو گیا, لاہور والا وہ جو گندی سی جگہ پہ سٹارٹ کرنا تھا, سارا صاف ستھرا کر کے پی ٹی آئی نے کوشش کی. ظاہر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی ہو چکا ہوا ہے تو اس کے بعد جلسے جلوسوں کی اجازت, یہ سارا حکومت کے پاس ایک جواز موجود ہے کہ ہم نہیں دیں گے اجازت کہ یہ, کیونکہ شفیع جان صاحب نے جہاں پہ کہا کہ 1 دن کا ہے لیکن اگلا لائے عمل ہم وہاں پہ دیں گے لیاقت باغ میں. تو یہیں پہ وہ جو لیکن کے ساتھ انہوں نے کہا ہے نا, تو وہیں سے مجھے لگ رہا ہے کہ کوثر کاظمی صاحب کا پاز آ گیا اور انہوں نے 9 مئی گنوا دیا تھا ساتھ ہی. کہ جی 9 مئی تو انہوں نے کیا تھا, تو جس کی وجہ سے لیم ایکسکیوز آتا ہے. میرے خیال میں شفیع جان صاحب اور ان کی پارٹی کو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اعلیٰ سطحی سیاسی رابطہ کر لینا چاہیے بجائے کمشنر پنڈی کے. تو لوگوں کو جو پچھلی دفعہ جب یہ لاہور گئے تھے اور وہ یوں تھا جیسے لاہور کوئی علاقہ ہے مقبوضہ اور اسے یہ فتح کرنے گئے ہیں, جہاں سے پنجاب اسمبلی سے ہی مینا افریدی صاحبہ نے جو صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو گفتگو کی تھی, نادیبہ الفاظ کی تھے, تو وہاں سے بدمزگی شروع ہو گئی تھی. میرے خیال میں جب آپ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, سہیل افریدی کے بارے میں پرائم منسٹر کے اچھے الفاظ ہیں, عطا تارڑ کے اچھے الفاظ ہیں, مریم اورنگزیب سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی بالکل بڑا متوازن رویہ تھا ان کا یہ لاسٹ میٹنگ, جس کے بعد وہ سارے کفایت شاری کے میسیجز بھی آئے. تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ کو اب اعلیٰ سطحی فزیکلی رابطے کر لینے چاہیے. نہیں لیکن یہ جلسہ رانا صاحب گزارش ہے, رانا صاحب یہ جلسہ سر گزارش ہے کر لینی چاہیے. سر بات یہ ہے کہ یہ جلسہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, خیبر پختونخوا حکومت کی, بے شک پی ٹی آئی کی ہے لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے جلسے کے لیے اجازت نہیں مانگنی پی ٹی آئی نے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب افریدی صاحب آئے تو وہ ان کا جواز یہ ہوتا ہے جی کہ میں نے تو اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے میں نے ہر جگہ خط لکھا, میں نے چیف منسٹر پنجاب کو بھی خط لکھا اور کہا کہ یہ میرے لیڈر ہیں, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے یہ کائنڈلی فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن کسی نے میری بات کو نہیں رسپونڈ بھی نہیں کیا, میری بات کے اوپر رسپانس ہی مجھے کوئی نہیں دیا. تو مزید کیا خط و خطابت ہو سکتی ہے جہاں اتنی زیادہ تلخی آ گئی ہو؟ میں نے خط و کتابت اسی لیے نہیں کہا, میں نے کہا کہ وفد بنائیں اپنا سیاسی, اور سیاسی طور پہ پی ایم ایل این کی پنجاب کی گورنمنٹ سے بات کر لیں. میں تو وہ بات کروں گا جو عملی طور پہ مجھے سمجھ آتی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں پی ٹی آئی کی قیادت نے خود رکوائی ہیں, ان کے رویے نے رکوائی ہیں, اور 2 دسمبر 2025 کو ڈاکٹر عظمیٰ جن یقین دہانیوں کے بعد ملاقات کے لیے گئی تھی اس کو توڑا گیا تھا. تو یہ تو آپ اور مجھے یا شفیع جان صاحب یا کوثر کاظمی کو کون کہے گا کہ وہ ملاقاتیں پنجاب گورنمنٹ ٹیکل کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب خود روزانہ بیان دیتے تھے, علیمہ خان صاحبہ دیتی ہیں کہ کون کنٹرول کر رہا ہے, تو اس کے اوپر کیا گفتگو ہے؟ تو معاملہ ٹھیک کر لیں سیاسی طور پہ, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. شفیع جان صاحب ایک بات یہ چوکس کوثر کاظمی صاحب ذرا جاننا چاہ رہے تھے, آپ انفارمڈ شخصیت ہیں, یہ جو ابو ظہبی والا معاملہ تھا کہ کہا گیا ہے کہ اگر پیسے واپس نہیں کرو گے, رول اوور نہیں ہوا, یہ آپ کی ٹویٹ ہے, تو آپ کے جو پراپرٹیز ہیں وہ بیچ دی جائیں گی. یہ بڑا سیریس انفارمیشن تھی, بڑی ثقیل قسم کی. یہ آپ کو کیسے پتہ لگی یہ انفارمیشن؟
میں اس سوال پہ ضرور آؤں گا، لیکن اس سے پہلے منیب صاحب، عامر الیاس رانا صاحب نے مینا خان کا ذکر کیا اور مریم نواز کے بارے میں جو وہاں پہ ایک گفتگو ہوئی اس کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے اس کو اتنی ہمت نہیں دی کہ وہاں پہ جو سوال مینا خان صاحب سے ہوا یہ اس کا بھی ذکر کرتے اور اس کی بھی مذمت کرتے۔ وہاں پہ جو مین ہینڈلنگ خیبر پختونخوا کے ارکان کے اسمبلی کے ارکان کے ساتھ ہوئی اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ وہاں پہ جو کرفیو لگایا گیا اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ ان کو صرف وہ چیز نظر آئی جو تحریک انصاف کے خلاف تھی یا جو وہاں پہ ایک کمنٹ کر دیا گیا تھا وہ چیز ان کو نظر آئی، باقی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کوثر کاظمی صاحب نے بات کی آئی ایم ایف کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سری لنکا جیسے حالات ہو، یہاں پہ آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ یہاں پہ قرضہ نہیں دیا جائے، تو اس کے لیے ہمیں نہ خط لکھنے کی ضرورت ہے نہ ہماری ایسی خواہش ہے۔ یہ حکومت جب تک ہے یہاں پہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ یہ حکومت ہی کافی ہے اس تمام اسباب کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، آج بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ غربت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ 520 کا ڈیزل مل رہا ہے، آٹا چینی دال اس کے باؤ آپ کے سامنے ہے، اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، جی ٹی پی کی گروتھ نہیں ہے، ایکسپورٹس پاکستان کی کم ترین سطح پہ ہے۔ ہم کون سے سیکٹر کی بات کریں، ہر سیکٹر میں یہ ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے اور یہ ٹیم جب آئے گی تو پاکستان جو ہے وہ 5ویں گیئر میں ترقی کرے گی۔ ترقی کو الٹا ریورس گیئر لگ گیا ہے۔ پھر ایک شخص آتے تھے وہ روز کہتے تھے کہ آج انڈیکس جو ہے اسٹاک ایکسچینج کا پازیٹیو ہو گیا ہے، آج اتنے پوائنٹس زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو وہ سارے کدھر گئی وہ تجربہ کار ٹیم جو آج پاکستان یا عام پاکستانی جس کی قوت خرید سے پیٹرول باہر ہو رہا ہے، جس کی قوت خرید سے جو ہے آٹا چینی دال جو بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں مل رہی اس کو۔ 150 کا جو پیٹرول تھا وہ ان کو مہنگا لگ رہا تھا، یہ خود راتوں کو جاگ کے ویڈیو نہیں وہ اس پہ آتے، پہلے وہ آپ کے خلاف چارج شیٹ تو کریں۔ وہ 150 کے پیٹرول کے اوپر وہ ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے آپ کو کہ آپ اس وقت کہتے تھے پیٹرول مہنگا تو وزیر اعظم چور۔ سر میں ان کو بتاؤں گا جب ان کو لایا گیا اس وقت کیا تھا، پھر ماضی تو ماضی سے ہی ماضی کھیلتے ہیں۔ کاظمی صاحب جی بھائی تھوڑے سا ٹائم دے دیں سر، آپ بولیں سر، میں خاموش۔ 150 کا جو پیٹرول تھا وہ ان کو مہنگا لگ رہا تھا۔ ان کی مریم اورنگزیب کہتی تھی کہ جی رات کو آپ نے جب پیٹرول کی پرائس بڑھائی تو آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کا دل نہیں دھڑکا، تو ان کو شرم نہیں آ رہی۔ 520 کا ڈیزل بیچ رہے ہیں اور 380 کا پیٹرول بیچ رہے ہیں۔ کیا ان کا وزیر اعظم چور ہے؟ جو کہ خواجہ آصف کہتا تھا کہ جب پیٹرولیم کی پرائسز بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، پھر تو ان کا وزیر اعظم ڈاکو ہے۔ مریم صفدر جلسوں میں کہتی تھی کہ مہنگائی ہوتی ہے، پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، تو ان کا وزیر اعظم تو پھر ڈاکو ہے۔ شہباز شریف کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے پاکستان کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے ریلیف لے کے آؤں گا۔ وہ اصل میں پاکستانیوں کے کپڑوں کی بات کر رہے تھے، یہ عام پاکستانیوں سے کپڑے اتارنے کی بات کر رہے تھے، اور اس پہ یہ عمل پیرا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ٹویٹ کی بات ہے، جی تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوثر کاظمی نے ایک چیز تو ایڈمٹ کر لی ہے کہ ان کے اثاثے باہر ہیں، دبئی میں بھی ہیں اثاثے ان کی بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اثاثے ہیں۔ تو یہ بات تو یہ انہوں نے ایڈمٹ کر لی، کیونکہ ڈکلیئرڈ ہے الیکشن کمیشن میں، ڈکلیئرڈ ہے، ساتھ یہ بھی ہے کوثر کاظمی نے ایڈمٹ کیا ہے جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں۔ کاظمی صاحب میں نے اس بات سے تو انکار نہیں کیا، ڈکلیئر ہوں گے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں ڈکلیئر ہوں گے، لیکن آپ کی ایک ریپرزنٹیٹیو میرے ساتھ ایک ٹاک شو پہ تھی،